الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل محض اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مجرموں کو پیاس سے جہنم میں لے جایا جانا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 86 پارہ نمبر 16 ترجمہ: اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ اس آیت کریمہ سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ کس شان سے ہم متقیوں کی مہمان نوازی کریں گے، متقی اللہ عز و جل کے مہمان بنیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے کافروں مشرکوں کے استقبال کو بیان کیا ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر گدھے کو ہانکا جاتا ہے، اس کو ساتھ ساتھ مارا بھی جاتا ہے، بالکل اسی طرح یا اس سے بھی بدتر طریقے سے کافروں کو ہانکا جائے گا۔ جب کافروں کو گروہ کی صورت میں ہانکا جائے گا، کافر کو جب ہانکا جا رہا ہوگا تو وہ پیاسے ہوں گے، اس حالت میں انہیں ہانکا جا رہا ہوگا، کیونکہ مجرم کے اوپر قبر میں کون سا کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ قبر میں بھی نہ جانے کتنے ہزاروں سالوں کے وہ پیاسے ہوں گے۔ انہوں نے آخری مرتبہ دنیا میں پانی پیا ہو تو پانی پیا ہو، اس کے بعد وہ کبھی بھی پانی نہ پی سکیں گے۔ اگر وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا تو وہ جہنم کی پیپ دی جائے گی۔ اگر پانی پینے کو دیا جائے گا تو وہ کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے ہونٹ کٹ جائیں گے، ان کے ہونٹ لٹک کر پیٹوں تک آ جائیں گے، یعنی کہ انہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد پیاس سے ان کی زبانیں سوکھ رہی ہوں گی، ان کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہوگی، پیاس سے وہ العطش العطش پکار رہے ہوں گے، پیاس سے ان کی زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی۔ اس حالت میں انہیں ہانکا جا رہا ہوگا۔ اگر جانور کو بھی پیاسا ہانکا جائے تو وہ نہیں چلتا، بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی اس کو مار لو وہ نہیں چلتا۔ یہ تو انسان ہیں، ان کو پیاس سے زبردستی سے ان کو چلایا جائے گا، ان کو ہانکا جائے گا، اور ان کو ہانک کر کہاں لے جایا جائے گا؟ ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر لفظ ناسوق ذکر ہوا ہے، یعنی کہ السوق کا معنی چلنے پر ابھارنا ہے، اور وردا کا معنی پیاسا ہے۔ مجرم اس روز پیدل ہوں گے، پیاسے ہوں گے، بغیر سواریوں کے ہوں گے۔ پیدل اور پیاسے کیوں ہوں گے؟ وہ اس لیے ہوں گے کہ ان کی گردنیں کٹ جائیں، انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے ہانکا جا رہا ہوگا۔ کافروں کو ذلت
اور توہین کے ساتھ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ کافروں کی سزا کے بارے میں سن کر مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ ایسی آیات جن کے اندر کفار کے لیے سزائیں بیان کی گئی ہوں، ان آیات کو پڑھ کر سن کر مسلمانوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اور خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی سلامتی کے لیے محنت اور تگودو کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہمارا ایمان چھن جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ ایسی آیات سن کر ہمارے بزرگان دین کی کیا حال ہوتا تھا، اس سے متعلق ایک روایت سماعت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک سے کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ پھر کئی دن تک انہیں ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ خثعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ آیت خطبہ والی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا تلاوت کی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اے قاری دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا آیت تو اس نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ حوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 227۔ اس آیت سے حاصل ہونے والی معلومات: کافروں کو انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا اور مومن کو انتہائی عزت و تعظیم کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ کافر میدان محشر میں پیاسے ہوں گے، جبکہ مومنوں کے لیے میدان محشر میں حوض کوثر سے نہر آئے گی۔ ان کو مومنوں کو سیراب کیا جائے گا۔ اس روز ہر نبی کے لیے اس کے امتیوں کے لیے ایک حوض ہوگا جس سے ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کو وہاں سے سیراب کریں گے، پانی پلائیں گے، اور اس دن مرتدین روک دیے جائیں گے، یعنی کہ جو اسلام سے، مذہب اسلام سے منکر ہو گئے ہوں گے، مرتد بن گئے ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ احادیث سماعت فرمائیں۔ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گروہوں کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا، ایک رغبت رکھنے والوں اور ڈرنے والوں کا، دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا جو اونٹوں پر 2، 3، 4 اور 10 تک سوار ہوں گے، باقی تیسرے گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی، جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، اور جہاں رات گزاریں گے آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ دوسری حدیث، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں کا حشر 3 قسم پر ہوگا، سوار، پیدل اور چہرہ کے بل۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا، جو ذات انہیں قدموں پر چلا سکتی ہے وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ تیسری حدیث، راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کافروں کا حشر چہرے کے بل کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ ذات جس نے اسے دنیا میں پیروں کے بل چلایا وہ اس پر قادر نہیں کہ بروز قیامت اسے چہرے کے بل چلا سکے؟
چوتھی حدیث، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کا حشر چوپایوں پر ہوگا، وہ ان پر سوار ہو کر میدان محشر تک پہنچیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی اونٹنی پر اٹھایا جائے گا، مجھے براق پر اٹھایا جائے گا، اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین دو جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی اونٹنی پر سوار صرف اذان اور 2 برحق شہادتیں دیتے آئیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اگلے پچھلے ایمان والے ان کے ساتھ گواہی دیں گے، چنانچہ جس نے اس گواہی کو قبول کیا تھا اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور جس نے اسے جھٹلایا تھا اس کی قبول نہ کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔